بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلبہ، آج کی تاریخ 26 جنوری کی تاریخ ہے۔ پورے ملک میں جمہوریت کے نام سے اور ملک ہندوستان کو جمہوری ہونے کی حیثیت سے جشن منایا جاتا ہے۔ یوم جمہوریہ کا جو جشن آج منایا جاتا ہے وہ پہلا، دوسرا، 10واں، 20واں جشن نہیں ہے بلکہ 74واں جشن ہے۔ 74واں یوم جمہوریہ کا جشن آج منایا جا رہا ہے۔ اب رات کو جمہوریت کی حقیقت اور اس کے سلسلے میں ایک مسلمان کو کیا تأثر اپنے دل میں رکھنا چاہیے اور اس موقع سے کیا پیغام لینا چاہیے، اس بات کے سنانے سے پہلے دو تین باتیں سنائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ حاکم اللہ ہے، دستور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہے، خلیفہ اس دستور کو نافذ کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کی شکل میں دیا گیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے احادیث مبارکہ کی شکل میں دیا گیا۔ اصل دستور تو یہ ہے اور اصل حاکم تو اللہ ہے، خلیفہ اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ لیکن آپ تاریخ پڑھیں گے اور جائزہ لیں گے کہ دنیا میں اب تک کتنی طرح کے نظام حکومت چلے ہیں اور چلتے ہیں، کیونکہ جمہوریت بھی ایک نظام حکومت کا نام ہے۔ اس کے ضمن میں ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ دنیا میں کتنی طرح کے نظام حکومت ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں 3 طرح کے نظام حکومت ہے۔ سب سے پہلے بادشاہت کا تذکرہ آپ نے کیا، دوسرے نمبر پر اشرافیہ کا تذکرہ آپ نے کیا، تیسرے نمبر پر جمہوریت کا تذکرہ آپ نے کیا۔ بادشاہت کا لفظ جب سامنے آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بادشاہ ہی حاکم ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہی قانون شمار کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ بادشاہت جو دنیا میں سب سے زیادہ چلنے والا نظام حکومت ہے وہ 4 طرح سے دنیا میں چلا کرتا تھا۔ ایک تو بادشاہ کی زبان ہی قانون شمار ہوتی تھی، بادشاہ کا فیصلہ ہی قانون بن جایا کرتا تھا۔ دوسرے نمبر پر بادشاہ دستور کا پابند ہوتا تھا، علاقے والے اسے بادشاہ طے کر لیتے تھے، وہ اور اسے دستور بنا کر دیا جاتا تھا، وہ اس دستور کا پابند ہوتا تھا۔ تیسرے نمبر پر بادشاہت مذہبی رنگ میں کی جاتی تھی، تیسرے نمبر پر بادشاہت مذہبی رنگ میں کی جاتی تھی۔ چوتھے نمبر پر بادشاہ فیصلہ کرنے میں مشورے کا محتاج ہوتا تھا۔ لوگ بیٹھتے تھے جو بڑے مرتبوں پر عہدوں پر فائز رہتے، وہ لوگ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر سزا کے دینے کے سلسلے میں، کسی قانون کے نافذ کرنے کے سلسلے میں وہاں پر مشورہ ہوتا تھا، پھر فیصلہ کیا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پر جو حکومت دنیا میں چلی ہے اسے اشرافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک گھڑا ہوا لفظ ہے جس کو شریف یا شرف کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جس حکومت کا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں میں سے جو حسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، خاندانی شرافت کے لحاظ سے بڑے مرتبوں پر ہوتے تھے،
انہیں موقع دیا جاتا تھا حکومت کرنے کا. یہ نظام بھی زیادہ دن تک چلا نہیں ہے. تیسرے نمبر پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جس نظام حکومت کا تذکرہ کیا ہے وہ جمہوری نظام ہے. جمہوریت یہ انگریزی زبان کا ترجمہ ہے. انگریزی میں ڈیموکریسی اسے کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انگریزی کے الفاظ بعض مرتبہ مرکب ہوتے ہیں, جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ڈیموکریسی بھی جڑا ہوا ہے. ڈیموکریسی میں دو الفاظ, دو لفظ ہے, ایک ڈیمو ہے اور ایک کریسی ہے. کریسی یونانی زبان کا لفظ ہے. حاکمیت کو کریسی کہا جاتا ہے. تو ڈیموکریسی کا معنی حاکمیت اور حکومت کو سنبھالنا. جب بھی ڈیموکریسی کا لفظ آتا ہے تو اس کے ڈیفینیشن کے بتانے کے لیے اور جمہوریت کو سمجھانے کے لیے سب سے زیادہ جس شخصیت کی تعریف اور جس شخصیت کی ڈیفینیشن کو ترجیح دی جاتی ہے وہ ابراہم لنکن ہے. ابراہم لنکن فرماتے ہیں کہ ڈیموکریسی گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل. یہ عوام کی حکومت ہے, عوام کی طرف سے ہے, عوام کے لیے ہے. یہ تین لفظ خاص طور پر اسکولوں میں بھی پڑھائے جاتے ہیں اور جمہوریت کے تذکرے میں ذکر بھی کیے جاتے ہیں. تو جمہوری نظام وہ عوام کے بلبوتے پر یا عوام کی رائے کو پیش نظر رکھ کر ملک میں کسی قانون کو, کسی پالیسی کو لایا جاتا ہے. اسے جمہوریت کہا جاتا ہے. جمہوریت دنیا میں سب سے پہلے کہاں پر قائم ہوئی؟ آپ نے سنا واسکو ڈی گاما کا تذکرہ, آپ نے سنا کولمبس کا تذکرہ. یہ دو باشندے یورپ کے رہنے والے تھے. یہ تجارت کے پھیلانے کی غرض سے ہندوستان کی تلاش میں نکلے تھے. یورپ سے ہندوستان کی تلاش میں نکلے تھے. دونوں جانب مخالف میں ڈھونڈنے کے لیے نکلے. واسکو ڈی گاما ڈھونڈتا ڈھونڈتا ہندوستان پہنچ گیا. کولمبس ڈھونڈتا ڈھونڈتا امریکہ پہنچ گیا. اس نے امریکہ کو دریافت کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا دریافت کرنے والا وہ کولمبس ہے. وہ دریافت کرنے کے ارادے سے نہیں نکلا تھا, وہ ہندوستان کو پہنچنے اور ہندوستان تک بحری سمندری راستے سے پہنچنے کے لیے وہ نکلا تھا, لیکن امریکہ پہنچ گیا. اب وہاں پر یورپ کا قبضہ ہوا. اس کے بعد ایک موقع یہ آیا کہ وہاں پر امریکن وہاں کے باشندے اور یورپین, یورپ سے جانے والے تجارت کی غرض سے کچھ آپس میں اختلاف ہوا. اس کے بعد وہاں پر سب سے پہلے جمہوری نظام قائم ہوا. اسی کو مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم نے لکھا کہ جمہوری نظام امریکہ کی دریافت یا اور اسی طریقے سے دوسری چیز کی وجہ سے وجود میں آیا, فرانس کے انقلاب کی وجہ سے وجود میں آیا. ہندوستان میں جمہوری نظام کب آیا؟ واسکو ڈی گاما کے آنے کے بعد ہندوستان آہستہ آہستہ انگریزوں کے تابع ہوتا چلا گیا. وہ لوگ قابض ہوتے چلے گئے, حکومتیں ان کی آتی چلی گئی. 1935 میں انوی برطانیوں کا ایکٹ چلتا تھا. جب ملک کی آزادی ہوئی, ملک کی آزادی کے بعد یہ چیز سب سے پہلے پیش نظر تھی, حق دلانا ہے, انصاف کے فیصلے کرنا ہے, ہم ہر رنگ و بو کے لوگوں کو ایک سائے میں جمع کرنا ہے, مختلف مذاہب کو ایک تسبیح میں اگر پیرونا ہے تو اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے. قانون کے بغیر کسی کو انصاف مل نہیں سکتا, قانون کے بغیر کسی کو حق دلایا نہیں جا سکتا, قانون کے بغیر لوگوں کے درمیان مساوات کا تصور پیش نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ملک کی آزادی کے بعد سب سے بڑا مرحلہ ہمارے ملک کے دانشوروں کے لیے, ملک کے علماء کے لیے, ملک کے عہدوں پر انگریزی زمانے میں فائز لوگوں کے لیے یہ تھا کہ قانون تیار کیا جائے. اس قانون کے تیار کرنے کے لیے 3 سال لگ گئے, 3 کروڑ روپے خرچ ہوئے. 393 لوگ اس قانون کو تیار کرنے کے لیے بیٹھے تھے. مسودات تیار ہوتے, مرحلہ وار اسے گزارا جاتا, اس پر نگاہ ڈالی جاتی. حذف و اضافے کے بعد کئی مرحلوں کے بعد امبیڈکر کو
اس کی صدارت دی گئی. تقریباً 35 مسلم دانشوران قانون سازی میں شریک تھے. وہ تاریخ بھی آئی کہ قانون بن کر تیار تھا، ہندی میں اسے منتقل کیا گیا، ایک دوسری زبان میں اسے منتقل کیا گیا، اس پر دستخطیں لی گئی. 26 جنوری 1950 کو یہ قانون سارے ملک میں نافذ کر دیا گیا، سارے ملک میں نافذ کر دیا گیا. ہمارے علماء جیسے اور ہمارے دانشوران جیسے وہ تدریس کو اہمیت دیتے ہیں، تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، دیگر چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، انہوں نے اہمیت دی قانون سازی میں شرکت کو، انہوں نے اہمیت دی قانون سازی کی مجلسوں میں شرکت اور اپنی آواز کے بلند کرنے کو. ورنہ شاید ملک میں جو قانون اس موقع پر بنا ہوا ہے کہ اقلیتوں کو حقوق، ان کے حقوق دیے جائے، مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیت طبقے کے ساتھ کوئی مذہبی آزادی کے چھیننے کے لیے اقدام نہ کیا جائے، اگر ہمارے دانشوران قانون ساز اسمبلی میں نہ ہوتے تو یہ تصویر قانون کی جو آپ کے سامنے ہے شاید وہ نظر نہ آتی. میں 2-3 کا تذکرہ کروں گا. مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جو قانون ساز اسمبلی میں شریک تھے، جن کی آواز پورے اسمبلی بلکہ وہ کابینٹ جو قانون کے بنانے کے لیے بیٹھتی تھی اس میں آپ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے. آپ کی آوازوں میں سے ایک آواز یہ تھی کہ مسلمانوں کے داخلی، مسلمانوں کے پرسنل لا میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. جس وقت بھی کوئی دخل اندازی کرے گا، جس وقت بھی ان کے پرسنل لا کے خلاف جو کوئی بھی آواز اٹھائے گا وہ نقصان کو اٹھائے گا اور وہ اپنی ناکامی کو دیکھ کر رہے گا. اور وہ کہتے تھے اس مجلس میں یہ میری آواز ہے، گونج رہی ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس مجلس میں غیر مسلم بھی تھے، اس مجلس میں دیگر حضرات بھی تھے جن کا خون مساوات کو برداشت نہیں کرتا تھا، جن کا خون مذہبی آزادی مسلمانوں کو دے دی جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا ان کا خون. انہوں نے آوازیں بلند کی. مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ کی آواز بلند ہو گئی، ساری آوازیں تھم گئی. آخر میں کہنے لگے کہ ملک اگر باقی رہنا چاہتا ہے، باقی رکھنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے داخلی مسائل میں، مسلم پرسنل لا میں انہیں داخلے کی، دخل اندازی کی، ایک حرف اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون مسلمانوں کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. اسی مجلس میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ تھے. ایک ایڈوکیٹ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ اس مجلس میں نہ ہوتے تو قانون کی جو شکل آج آپ حضرات کے سامنے ہے وہ آپ اس قانون کی شکل کو دیکھ نہ سکتے. اقلیت کے حقوق کے سلسلے میں اگر کسی نے اس مجلس میں آواز کو بلند کیا ہے، اقلیت کے حقوق کے سلسلے میں کسی نے لڑائی لڑی ہے تو مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ ہے. یہ 2 علماء کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا. سوال یہ ہے کہ جس قربانیوں کے ساتھ ملک کو آزاد کیا گیا، جس دردمندی کے ساتھ قانون ساز اسمبلی قائم کی گئی اور جس فکر کے ساتھ، جس درد کے ساتھ ملک میں آگ نہ لگے، ملک نہ بٹے، گنگا جمنا تہذیب باقی رہے، جس فکر کے ساتھ علماء اس میں شرکت کرتے تھے اور جمہوریت کو قائم کیا گیا، جمہوری نظام پورے ہندوستان میں نافذ کیا گیا، کیا وہ نظام آج باقی ہے؟ کیا وہ نظام جو نظام آج چل رہا ہے کیا اسے جمہوری نظام کہا جاتا ہے؟ جمہوریت کی بنیاد ہے، جمہوریت کئی پلروں پر کھڑی ہے، جس میں سب سے پہلا پلر وہ مساوات ہے، وہ آزادی ہے، وہ انصاف ہے، وہ مذہبی اختیار ہے، وہ مذہبی اعتبار سے ایک مسلمان کا غیر مسلم کا آزاد رہنا ہے اور وہ اقلیتوں کے حقوق کو ان تک پہنچانا ہے. یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر جمہوریت کھڑی ہے، اسے جمہوریت کہا جاتا ہے. اگر مذہبی آزادی ہٹا دی جائے اور اگر انصاف کو ختم کر دیا جائے، ظلم کو روا اور ظلم کو ترجیح، ظلم کے ہوتے ہوئے خاموش
موقع پر قانون کی طرف سے کسی کارروائی کا نہ ہونا کیا یہ جمہوریت کا ثبوت دیتا ہے؟ یونین سول کوڈ کی آواز کو بلند کرنا کیا یہ جمہوریت کی دھجیوں کو نہیں اڑاتا ہے؟ پردے کے خلاف جو مسلمانوں کی مذہبی امر ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے جس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی حکومت قانون بناتی ہے، کوئی اسمبلی اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، کیا ہم نے جمہوریت کو یعنی حکومت نے کیا جمہوریت کو نہیں لا دیا؟ اس کے علاوہ نیو ایجوکیشنل پالیسی کو لا کر کسی تعلیم کو تھوپنا، اس کے علاوہ ملک میں طلاق کے بل کو پاس کر ملک میں دیگر بابری مسجد کو ڈھا کر کیا یہ جمہوریت کو باقی رکھنا ہے یا جمہوریت کو ڈھانا ہے؟ ملک پر جمہوریت کے ڈھانے کے لیے باطل منڈا رہے ہیں. پوری کوششیں پارلیمنٹ میں جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ آدمی جو نعرے لگاتا ہے ہندو راشٹر کے حکومت کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے، کوئی ان کے یہاں بیداری نہیں ہے. کیا یہ جمہوریت کا ثبوت ہے؟ قانون جمہوریت کا ہے، کام خلاف جمہوریت کے ہے. قانون جمہوریت کی بنیاد پر بنایا گیا، ملک جمہوریت کی بنیاد پر سجایا گیا، اس کو ڈھا دینا جمہوریت کو ڈھا دینا ہے. جمہوریت کو ڈھا دیا جا رہا ہے. مجھے پیغام دینا ہے کہ ہم جمہوریت کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ ظالم تو آئیں گے، فرعون تو پیدا ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے کام کرنے والے بھی تو ہوں گے، نمرود تو آئیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسے کام کرنے والے بھی تو ہوں گے. ابو جہل، ابو لہب تو دنیا میں رہیں گے ہی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دانشمندی رکھنے والے اور اس درد اور اس فکر کو لے کر جینے والے بھی تو دنیا میں ہوں گے. جمہوریت پارلیمنٹ پر، جمہوریت گورنمنٹ پر، جمہوریت انتظامیہ پر، جمہوریت میڈیا پر، یہ چار ایسی بنیادیں ہیں جس پر جمہوریت قائم ہے. جہاں میڈیا بگڑ گئی وہاں پر جمہوریت بگڑ گیا، جہاں پر عدلیہ جوڈیشری بگڑ گئی وہاں پر جمہوریت بگڑ گئی، جہاں پر انتظامیہ گورنمنٹ بگڑ گیا وہاں پر جمہوریت بگڑ گئی، جہاں پر پارلیمنٹ لٹ گیا، پک گیا، وہاں پر جمہوریت خراب ہو گئی. قانون جمہوریت کو توڑنے کے لیے وہ پارلیمنٹ میں بنائے جاتے ہیں، حکومت گورنمنٹ اسے چلاتی ہے. عدلیہ ملک میں اسی لیے قائم کیا گیا کہ گورنمنٹ کے خلاف آواز کو اٹھائے. اگر لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، عدلیہ کو، جوڈیشری کو اختیار ہے کہ وہ آواز اٹھائے. تو عدلیہ وہ ذریعہ ہے جو گورنمنٹ کے خلاف آواز کو اٹھا سکتا ہے. پارلیمنٹ وہ مورچہ ہے جہاں سے قانون بنتے ہیں. اگر جمہوریت کو توڑنے والا قانون پارلیمنٹ سے بنتا ہے، اگر مسلمانوں کو تکلیف دینے والا قانون پارلیمنٹ سے بنتا ہے، کہاں گے مسلمان پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کہاں گے مسلمان جوڈیشری کے مورچے کو کیوں سنبھال نہیں سکتے؟ کہاں گے مسلمان اپنے ایم پیوں کو بڑھا کر گورنمنٹ کو کیوں نافذ نہیں کر سکتے؟ پارلیمنٹ یہاں سے جمہوریت کی حفاظت ہو سکتی ہے، جوڈیشری یہاں سے جمہوریت کی حفاظت ہو سکتی ہے. تو جمہوریت کی حفاظت کے لیے قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جمہوریت کی حفاظت کے لیے اعلیٰ تعلیمی عہدوں پر مسلمانوں کو دیانتداری کے ساتھ پہنچانے کی ضرورت ہے. جمہوریت کی حفاظت کے لیے ہمارے علماء نے جیسے لڑائیاں لڑی، اعتدال میں رہ کر قابو میں رہ کر جذبات کو سنبھال کر، ویسی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے. اولاد کو تیار کیجئے سپریم کورٹ کے جج تک کے لیے، اولاد کو تیار کیجئے IAS IPS تک کے لیے، اولاد کو تیار کیجئے MP MLA تک بنانے کے لیے. آپ MP بنیں گے، آپ کی پارٹی کے MP زیادہ ہوں گے، آپ MLA بنیں گے، آپ اسمبلی کو سنبھالیں گے، MP بنیں گے، آپ کا پرائم منسٹر ہوگا، آپ پارلیمنٹ کو سنبھالیں گے، آپ سپریم کورٹ کے جج بنیں گے. حکومت کے خلاف آپ آواز کو اٹھائیں گے. جب حکومت جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانون کو لائے گی، ابھی کچھ نہیں ہوا،
وہ مورچے باقی ہے جہاں سے ملک کو ہندو راشٹر بننے سے ملک کو جمہوریت کے تباہ ملک میں جمہوریت کے تباہ ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے جو صورتحال پیش آئے گی آپ ملک کو اس سے بچا سکتے ہیں، لیکن قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جذبات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی مولانا حسرت موہانی نہیں آئیں گے، اب کوئی مولانا حسین احمد مدنی نہیں آئیں گے، اب کوئی مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نہیں آئیں گے، اب کوئی مولانا آزاد جن کی آواز، جن کے خطبات، جن کا پارلیمنٹ میں، جن کا مجلسوں میں ٹھہر کر ایک آواز کو بلند کر دینا لوگوں کی آوازوں کو تھما دیتا تھا، وہ نہیں آئیں گے۔ ہمیں بننا ہے، ہمیں بننا ہے مولانا حسرت موہانی، ہمیں بننا ہے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی۔ ان مورچوں کو ہمیں سنبھالنا ہے، ان مورچوں کو ہمیں سنبھالنا ہے۔ وہ لڑ کر چلے گئے، ہم بچا بھی نہ سکے، وہ ملک دلا کر چلے گئے، چراغ جلا کر چلے گئے، ہم بچا بھی نہ سکے۔ وہ جمہوریت کی لڑائی 393 میں 35 رہتے ہوئے لڑ کر چلے گئے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ضرورت ہے اپنے اندر بیداری کو لانے کی، قوم کو بیدار کرنے کی، ان مورچوں کو سنبھالنے کی جن مورچوں سے قانون بدلے جاتے ہیں، جمہوریت فنا کی جاتی ہے۔ جب آدمی یہ چیزوں ان پارلیمنٹ تک پہنچ جائے گا، جوڈیشری تک پہنچ جائے گا، گورنمنٹ کو سنبھالے گا، اس کے بعد کوئی جمہوریت کو فنا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے قوم کو بیدار بھی کیا جانا چاہیے، اپنے اندر بھی بیداری لانی چاہیے۔ ملک کے قانون سے واقفیت بھی ضروری ہے، بدلتے حالات سے واقفیت بھی ضروری ہے کہ کون سا قانون جمہوری ہے، کون سا قانون جمہوریت کے خلاف ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے دوبارہ انقلاب آئے گا، جمہوریت ختم ہوتی ہوئی باقی رہ جائے گی، ملک دوبارہ گنگا جمنا تہذیب پر آ جائے گا۔ وہ دن بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ ہندو مسلمان جو آج نفرتیں بڑھا دی گئی، پھیلا دی گئی، ایک خاص رنگ دے دیا گیا، وہ ختم ہو جائے گی اور دونوں چلیں گے جیسے کہ چلا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اندر بیداری، ہماری قوم کے اندر بیداری کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔